کیا آپ کو پتا ہے کہ بپتسمے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ فقط ایک رسم ہے یا اصل میں روحانی زندگی کا ایک نیا آغاز؟ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ رومیو 6 باب کی 3 سے 5 آیت میں دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس اس چیز کی ڈیفینیشن اس طرح دیتا ہے جی، وہ جس نے خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے یعنی خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا، اس نے اپنا پرانا لباس، اپنی پرانی زندگی اس پانی کے اندر دفن کر دی، اور جب وہ پانی کے اندر سے باہر آیا اس نے ایک نئے لبادہ کو پہنا، وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس چیز کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں جی، خدا یسوع مسیح نے بھی، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی اس چیز کی ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اور بہت سے کم عقل، کم ظرف لوگ یہ تک کہتے ہیں جی بپتسمہ لینا ہی گناہ ہے، اور بہت سے لوگ متی 28 باب کی 19 آیت کو ریفر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی کلام مقدس میں لکھا ہے تم جاؤ اور غیر قوموں کے شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، لیکن تم لوگ غیر قوموں میں جانے کی بجائے کرسچنس کو ہی بار بار بپتسمہ دیے جا رہے ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی بپتسمہ بار بار نہیں ہوتا، بپتسمہ از اونلی اے ون ٹائم ڈیل، اور ان کے لیے کلام مقدس میں لوکا 17 باب میں یوں مرقوم ہے کہ افسوس اس پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور اس کو سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جائے۔ بپتسمہ صرف ایک رسم نہیں ہے جی، بپتسمہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، آپ کے اس زندگی کے پیج کو جس کے اوپر آپ نے الٹی سیدھی ساری لکیریں لگائی ہوئی ہیں، جس میں آپ نے عجیب عجیب ڈرائنگز کی ہوئی ہیں، خدا اس سارے گند کو دھو کے صاف کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کے پیج کو بالکل شفاف اور صاف کر دیتا ہے۔ جیسے فاسٹنگ یعنی روزہ آپ کی زندگی میں ایک باؤنڈری بناتا ہے۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلط چیز کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، آپ ہر ایک غلط چیز کو کرنے سے باز رہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دعا میں ہوتے ہیں، جب آپ اسپرچل کنیکشن میں ہوتے ہیں، جب آپ ایک باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں، آپ گناہ کو یا غلاظت کو ہاتھ لگانے سے باز رہتے ہیں۔ آدم اور حوا کو یاد کریں، آدم اور حوا کو خدا نے ایک باؤنڈری سیٹ کر کے دی تھی۔ خدا نے کہا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، اور جب تک وہ باؤنڈری ان کے گرد تھی انہوں نے اس پھل کو نہیں کھایا۔ شیطان بہت دفعہ آیا ہوگا، شیطان نے بہت دفعہ آ کے ان کو آزمایا، شیطان نے بہت دفعہ ان کو ورگلایا، لیکن انہوں نے پھل نہیں کھایا۔ لیکن جب شیطان نے اس باؤنڈری کو ہٹایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو اس کو کھائے گا اور نہ مرے گا، انہوں نے اس باؤنڈری کو کلائم کیا اور ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بپتسمہ بھی ایک ڈیوائن باؤنڈری ہے جو تمہیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے، جو تمہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ ایک نئی پہچان ہے، ایک روحانی باؤنڈری ہے جو تمہیں کسی بھی غلط چیز میں گرنے سے بچاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، پلیز اپنی زندگی خدا کو دیں، زندگی یسوع کو دیں، تاکہ وہ آپ کی زندگی کو بدلے۔ May God bless you with this. Have a wonderful day. Thank you.